ایک شخص تھا، اس کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ یاد رکھنا، بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ جس گھر میں بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آیا کرتے ہیں کہ مبارک ہو تمہارے گھر میں اللہ نے اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دیا۔ تو بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، بیٹے اللہ کی نعمت ہوا کرتے ہیں۔ بیٹی کو کبھی بھی زحمت نہیں سمجھنا، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمت رہی ہے اور بیٹی انسان کے کام آیا کرتی ہے۔ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اچھی تعلیم دلائی، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرائے، ان کو بڑے بڑے عہدے دلائے۔ بیٹی کو وہ زحمت سمجھا کرتا تھا، بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا اور بیٹی کو ہمیشہ بری نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ بیٹی سے پیار نہیں کیا کرتا تھا، بیٹی سے محبت نہیں کیا کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ عمر بیتتی گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرا دی۔ بیٹے خوشی سے رہنے لگے۔ ایک دن یہ ہوا کہ باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، باپ کی طبیعت علیل ہو گئی۔ اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹروں نے چیک کرنے کے بعد میں بتایا کہ تمہارے باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ان کے جو ہیں گردے خراب ہو گئے ہیں، اب تمہیں گردہ دینا ہوگا تبھی تمہارے باپ کی زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ تمہارے باپ کی زندگی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اب جیسے ہی باپ کو پتہ چلا کہ میرا گردہ خراب ہے، اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں اپنے تینوں بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نے تمہیں جو ہے اچھی تعلیم دلائی ہے، میں نے تمہارا ایڈمیشن اچھے اسکولوں میں کرایا تھا، میں نے جو ہے اپنے خون کا پسینہ بنانے کے بعد میں تمہیں محنت کر کے پالا ہے، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور آج جو ہے مجھے گردے کی ضرورت ہے، تم بتاؤ تم تینوں میں سے کون سا ہے جو مجھے اپنا گردہ دے دے گا۔ اتنا سنا لڑکوں نے اور کہنے لگے، بابا جی کیسی بات کرتے ہو، بھلا ہم میں سے کوئی تمہیں گردہ کیوں دے گا؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے ابھی دنیا کو نہیں دیکھا ہے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، ہم بھی یہ ہے بیوی والے ہیں، ہم بھی اولاد والے ہیں، ہم نے دنیا کو نہیں دیکھا ہے، تمہاری زندگی تو مکمل ہو گئی ہے، اب رکھا کیا ہے؟ اب تم تو یوں ہی چارپائی پہ لیٹے رہو گے، ہم تمہیں اپنا گردہ نہیں دے سکتے ہیں۔ باپ کہتا ہے، بیٹو مجھے امید ہے تم گردہ دے دو، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتا۔ آج میری بیٹی ہوتی تو مجھے کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ مجھے گردہ دے دیتی، لیکن میں نے تم سے پیار کیا ہے، مجھے جو ہے تم کوئی بھی اپنا گردہ دے دو۔ تمام نے دینے سے انکار کر دیا۔ بیٹے وہاں سے چلے گئے، باپ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ خبر ہوتے ہوتے بیٹی کے پاس میں پہنچ جاتی ہے کہ باپ کا گردہ خراب ہے، بیٹوں نے گردہ دینے سے منع کر دیا ہے۔ بیٹی جو ہے روتی ہوئی ہاسپٹل کو آتی ہے، آنے کے بعد میں ڈاکٹر سے منتیں کرتی ہے کہ خدا کے لیے میرا گردہ نکال کر میرے باپ کے ڈال دیں، میرے باپ کی زندگی بچ جائے، میرے باپ کی زندگی سلامت تو میری زندگی بھی سلامت ہے۔ بہرکیف ڈاکٹروں نے بیٹی کے زیادہ کہنے پر اس کا گردہ نکال کر کے اس کے باپ کے ڈال دیا۔ جب باپ کے گردہ ڈالا گیا تو کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو باپ ڈاکٹر سے کہتا ہے، مجھے امید تھی کہ میرے بیٹے بڑے ہی اچھے ہیں، میں نے بڑی اچھی تربیت ان کی ہے، بڑے اچھے اسکولوں میں نے ان کو پڑھایا ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں کہ وہ مجھے گردہ دے دیں گے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں گردہ کس نے دیا ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں گردہ دینے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے، تمہیں معلوم نہیں تمہیں گردہ کس نے دیا ہے، بلکہ تمہارے بیٹے تمہیں چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، تمہیں گردہ تمہاری بیٹی نے دیا ہے۔ باپ کہنے لگا، بھلا میری بیٹی کیسے دے سکتی ہے؟ میں نے تو کبھی اسے پیار نہیں کیا، میں نے اسے کبھی بیٹی نہیں کہا، میں نے اس سے کبھی محبت نہیں کی، میری بیٹی نے مجھے گردہ کیسے دے دیا ہوگا؟ میری بیٹی مجھے کیوں کر گردہ دے گی؟ ڈاکٹر کہنے لگا کہ فلاں چارپائی پہ دیکھو، آپ کی بیٹی بے ہوش پڑی ہے۔ باپ نے جب دیکھا تو باپ اس کی جانب دوڑ کر کے گیا اور کہنے لگا، بیٹی مجھے یہ امید نہیں تھی کہ مجھ سے تو اتنی محبت کرتی ہے، میں تجھ سے پیار نہیں کرتا تھا، میں تجھے اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن تو نے مجھ سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا کہ میں نے ان لڑکوں کو جنہیں اچھے اسکول میں تعلیم دلائی، اچھی تعلیم حاصل کرائی،
ان کے لیے اچھے اچھے کاروبار میں نے کرا کے دیے، لیکن انہوں نے سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ بیٹی تو نے میرا ساتھ دیا ہے، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے آباد رکھے، اللہ تجھے دونوں جہاں میں خوش رکھے۔ باپ نے اس کو دعائے کلمات سے نوازا۔ تو دیکھیے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، ان کو زحمت نہ سمجھا کریں۔ اس دن سے اس باپ نے اپنی اس بیٹی سے پیار کرنا شروع کر دیا اور کبھی بھی اس کو زحمت نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سمجھا کرتا تھا۔